ہسپتال سنی شیعہ کے لیے نہیں ہوتا، مریض کے لیے ہوتا۔ راستہ سنی شیعہ کے لیے نہیں ہوتا، مسافر کے لیے ہوتا۔ اسکول سنی شیعہ کے لیے نہیں ہوتا، طالب علم کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح مجلس بھی سنی شیعہ کے لیے نہیں ہوتی، انسانیت کے لیے ہوتی۔ انسانیت کے لیے آل محمد کو سمجھنا قطعاً مشکل ہے۔ الزام تراشی، جھوٹ بولنا، پروپیگنڈا کرنا، یہ ابلیس کے ہیلے ہیں۔ لہذا مذہب اہل بیت کے چاہنے والوں پر جہاں بہت سارے اور الزامات لگائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک عام فکرہ یہ ہے کہ یہ تو مولا علی کو مانتے ہیں، حضور کو نہیں مانتے۔ یہ فکرہ اتنا جاہلانہ ہے کہ اگر سوال نہ ہوتا تو شاید جواب کے قابل بھی نہ تھا، لیکن اگر سوال ہے تو جواب عرض ہے۔ قرآن مجید کی قسم، میں اپنے مذہب کی ذمہ دار اور مستند شخصیت بابتا شاہ صاحب قبلہ کے سامنے منبر رسول پر مجلس حسین میں لاؤڈ اسپیکر پر بآواز بلند کہتا ہوں کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ ہم علی کو مانتے ہیں۔ کوئی علی نے کہا ہے کہ مجھے مولا مانو، کوئی مولا علی نے فرمایا ہے کہ مجھے مولا مانو۔ فرمایا ہوتا علی علیہ السلام نے، مانا ہوتا شیعوں نے، پھر تمہارا حق تھا تم کہتے یہ مولا علی کو مانتے۔ میرا عزیز، علی نے اپنے آپ کو مولا نہیں کہا، پیغمبر نے بازو پکڑ کر اعلان فرمایا، یہ اعلان پیغمبر کا ہے۔ علی کو مولا ماننا پیغمبر کی اطاعت ہے، علی ولی اللہ پڑھنا قرآن کی اطاعت ہے۔ اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اطیع رسول، اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اور نہ ہم نے 3 اطاعتیں واجب کی ہیں، نہ ہماری مرضی سے خدا نے جاری کی ہے۔ خدا نے قرآن بنایا، پیغمبر نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا، پہلی اطاعت اللہ کی، دوسری رسول کی، تیسری اولی الامر کی۔ اگر ہم منکر قرآن ہوتے، پہلے علی کا کلمہ پڑھتے، پھر نبی کا کلمہ پڑھتے، پھر اللہ کا کلمہ پڑھتے۔ اللہ نے پہلے اپنی اطاعت کرائی، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، پھر رسول کی اطاعت کرائی، ہم نے کہا محمد رسول اللہ، پھر اولی الامر کی کرائی، ہم نے کہا علی ولی اللہ۔ ہم نے کلمہ پڑھایا نہیں، تم نے کھٹایا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا شوق تھا، اللہ سے کہے اطاعت 2 واجب کرے، خدا اطاعت 3 واجب کرے، تو 2 پہ رک جائے، یہ اطاعت رسول۔ اتنی سادہ مثال دینا چاہتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سمجھ آئے گی، لیکن بولنا سارے۔ یہ مغرب کی نماز کی کتنی رکعت واجب ہے؟ ماشاءاللہ 3 واجب۔ میں 2 پڑھ کے ختم کر دوں مغرب کی نماز، واجب کتنی تھی؟ مغرب کی نماز کی رکعتیں 3، میں نے 2 پڑھ کے مغرب ختم کر دوں۔ نیت مغرب کی، وقت مغرب کا، 2 پڑھ کے خدا حافظ۔ جو بندے چپ ہو اتنی مہربانی کرو، جو 2 پڑھی ہیں ان کا ثواب تو اللہ سے لے دو۔ کیا خیال ہے جی؟ کیا خیال ہے؟ کوئی نہیں صحیح، 2 تو پڑھی ہیں، ان 2 میں میں نے گالیاں نکالی ہیں جو گناہ ملے، پڑھا تو میں نے قرآن ہے، سجدہ تو میں نے اللہ کو کیا ہے، وضو بھی میں نے کیا ہوا تھا، لباس بھی درست تھا، قبلے کی سمت بھی درست تھی، نیت بھی میری نماز کی تھی۔ خدا کی قسم کو شیعہ ہے یا سنی، جس طرح سے مغرب کی 3 رکعتوں میں سے 2 پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ وہ 2 پڑھی ہوئی بھی بیکار ہے، اسی طرح 3 اطاعتوں میں سے اگر علی ولی اللہ نہیں پڑھو گے، نہ توحید کی گواہی فائدہ دے گی، نہ رسالت کی گواہی۔ ڈائریکٹ محمد رسول اللہ نہ پڑھے، حضور کی رسالت کو کوئی فرق نہیں۔ آوارہ ماں کی اولاد علی ولی اللہ نہ پڑھے، عقیدہ اجازت دے تو بولنا، عقیدے میں زبردستی نہیں ہوتی۔ علی بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ ہے، کوئی مانے تب ہی علی ہے، کوئی نہ مانے تب ہی علی۔ تیرے ماننے سے علی بڑھتا نہیں، تیرے چھوڑنے سے علی گھٹتا نہیں۔ پوری کائنات علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں، جسے علی
रसूल है। अली अली करना इश्क रसूल है। हम अली अली करते ही इसलिए है कि नबी नबी करने की तमीज आ जाए, दुनिया को पता चले जिनका अली ऐसा है और इनका नबी कैसा होगा, छोटा भाई ऐसा है बड़े भाई की शान क्या होगी। मैं कुरान मजीद की कसम खाकर अपने मजहब का अकीदा बबाने दुहल पढ़ना चाहता हूँ। हम अपने बच्चों को खुदी में पढ़ाते हैं, बचपन से जितनी जल्दी या अली कहे उतने माँ बाप ज्यादा खुश होते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि पहला लफ्ज़ उसकी ज़बान से या अली निकले, सबसे पहले उसके हाथों से हुसैन का मातम हो, मुश्किल कुशा अली की उसे पहचान कराई जाए। हम अपने बच्चों को, जो अपने बच्चों को अपना समझता है वो ये सबक पढ़ाता है, अली हाजत रवा है, अली मुश्किल कुशा है, अली नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह है, अली सिराजुल औलिया है, अली दारायन का वली है। अली का नाम सुन के खुश होने थे। मैं मोहम्मदी टेलीविजन पर तकरीर रिकॉर्ड करवा रहा था, एक मौलवी मेरे साथ बैठे, उसने नियत कर ली कि जो लक़ब मैं अपने मौला को पढ़ूंगा वो वही अपने पीर का पढ़े। मैंने कहा इमाम अल औलिया मौला अली फरमाते हैं, उस कमीने की बारी आई, उसने कहा इमाम अल औलिया अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जेंट्स भी नहीं देखता और वेल्डिंग करता चला जा रहा है। दूसरी दफा मेरी बारी आई, मैंने लक़ब तब्दील कर दी। अली को कोई अलक़ाब की कमी, जिसे अल्लाह घर दे दे नबी घर वाली दे दे। अली मौलवी के इलेक्शन में अलक़ाबात का मोहताज तो नहीं। मेरी बारी आई, मैंने कहा सिराजुल सालिकीन इमाम अल आरिफीन शासुबुद्दीन मौला अली फरमाते। कैमरा यहाँ तक था, वो पहले बता देते हैं ये कैमरा यहाँ तक है, उससे नीचे पेंसिल से हल्का बात लिख ली। उसकी बारी है, उसने सिराजुल सालिकीन इमाम अल आरिफीन शासुबुद्दीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते। मैंने कहा मौलवी तो छोड़ गया, मैंने कहा या अली तू ही मेरी मदद कर। तीसरी बारी मेरी आई, मैंने कहा मेरे साथ में इमाम मूसा काज़िम इब्न जाफर सादिक इब्न मोहम्मद बाकर इब्न ज़ैनुल आबिदीन इब्न हुसैन इब्न अली ने फरमाया, मैंने कहा तेरी जुर्रत है तो तू भी अब कोई बल्दियत वाला पीर ढूंढ कर अज़मत मुस्तफा सुनो। ये अज़मत नहीं कि हलीमा ने पाला, ये अज़मत मुस्तफा नहीं, दारैन के वली को हलीमा की गोद में पलाते हो, दुश्मनी इमरान में ये तराशा हुआ बुद्ध पूछते हो। मारी जी एक गाय थी, कितनी मारी थी, ऊँटनी के अंदर लगभग वही सिफतें थी जो टीबी के मरीज में होती, हड्डियां निकली हुई, रफ्तार सुस्त, चारों से पीछे रहे। उनके घर में खजूरें भी थी लेकिन फल नहीं होते थे, बकरियां भी थी लेकिन थनों में दूध नहीं था। आप ज़ाहिर है कि साहिब इल्म तशरीफ फरमाए तो जो रिवायत के फिक्र है वो आगे आगे पढ़ेंगे, लेकिन आगे मैं रुक रहा हूं क्योंकि कुछ और भी खुश्क लिखा है मौलवियों ने, लेकिन तहजीब मिंबर इजाजत नहीं देती। इस माहौल में नबी जा रहा हो तो परेशान होना ही पड़ता है। इस खुश्क ज़दा इलाके में, कहत ज़दा इलाके में, इस सहरा में हजूर जाएंगे, अल्लाह जाने क्या गुजरेगा। और तारीख कहती है कि झूठे का हाफिजा नहीं होता। एक तरफ तो बकवास की कि वो इतनी गरीब थी, ऊँटनी कमजोर थी, खजूर पर खजूरें नहीं उगती थी, बकरियां थी लेकिन थनों में दूध नहीं था। लेकिन फौरन लिखा कि जब रसूल इसके पास आए तो बकरियां मोटी हो गई, थनों से दूध बहने लगा, बर्तन थोड़े हो गए, दूध ज्यादा हो गया, दरख्त में खजूरें उगकर आ गई और ऊँटनी मोटी होकर तेज चलने लगी। मैं दो सवाल करना चाहता हूँ। पहला सवाल यह है, तुमने खुद लिखा कि ऊँटनी कमजोर थी, हजूर आए तो मोटी हो गई। तुमने खुद लिखा कि दरख्त खुश्क थे, हजूर आए तो उन पर खजूरों की शाखें लग गई। तुमने खुद लिखा कि बकरियों के थनों में दूध न था, हजूर आए तो दूध जारी हुआ। अब गैरत करके ये भी तो लिखो कि हलीमा ने मोहम्मद को पाला था या मोहम्मद ने हलीमा को पाला। बचपन में ऊँटनी में बैठे, ऊँटनी को पता चल गया ये नबी है, ऊँटनी को पता चल गया ये नबी है, खजूर को पता चल गया ये नबी है, बकरियों को पता चल गया ये नबी है। जो नौजवान में जो बिलाल को किसी ने SMS किया था, भाई आ जाओ, वो खुशबू और रिसालत सूंघता हुआ आ गया। खजूरों वाली धरती पे एक नबी आएगा। कम्बर ने यमन की शाही छोड़ दी, सलमान ने ईरान छोड़ दिया। सारी दुनिया को पता था ये नबी है, और जो खुद नबी था उसे पता ही नहीं था कि वो नबी मैं, उसे खुद पता ही नहीं था। हम अपने बच्चों को खुदी में पढ़ाते हैं, याद रखो तुम्हारा हाजत अली है, मुश्किल कुशा अली है,
تنزیل الرحمن علی ہے، معانی قرآن علی ہے، تفسیر قرآن علی ہے، سبب نزول قرآن علی ہے، حلال مشکلات علی ہے، کائنات کا مایا علی ہے، حسن اول علی ہے، خلق اول علی ہے، مسلم اول علی ہے، ایمان اول علی ہے۔ علی خالی مومن نہیں ایمان ہے، مسلمان نہیں اسلام ہے، دیندار نہیں دین ہے۔ فرش میں بیٹھ کے عرش میں حکومت کرتا ہے، عرش میں بیٹھ کے فرش میں حکم چلاتا ہے، محمد کے بستر پہ علی سوتا ہے، پردہ وحدت سے علی بولتا ہے، آدم کو کلمات علی سکھاتا ہے، نوح کی کشتی علی پار لگاتا ہے، موسیٰ سے گفتگو علی کرتا ہے، عیسیٰ کو مسیحائی علی سکھاتا ہے، یوسف کو کنویں سے علی بچاتا ہے، یعقوب الدین علی ہے، مصدر حل عطا علی ہے، نقطہ بائے بسم اللہ علی ہے، شاہ کل کفا علی ہے، کائنات کا بادشاہ علی ہے، ایلیا علی ہے، والی علی ہے، سخی علی ہے، جلی کا بدر ہے، جلی علی ہے، کائنات کا بادشاہ علی ہے، شاہ اولیاء علی ہے، مصدر حل عطا علی ہے، صالح المومنین علی ہے، صراط مستقیم علی ہے، میزان علی ہے، کتاب علی ہے، حق علی ہے، صدق علی ہے، دین علی ہے، دارین علی ہے، بارشوں کو برسنے کو حکم علی دیتا ہے، سورج علی اگاتا ہے، فصل علی اگاتا ہے، سورج کا روشنی علی دیتا ہے، چاند کو چاندنی علی دیتا ہے، بطول کا شوہر ہے، خدا کا خانہ زاد ہے، جبریل کا استاد ہے، حسن حسین کا بابا ہے، کمبل جیسے ساتھ کہلاتے ہیں، اور پھر سمجھاتے ہیں کہ اتنا بڑا علی جس کے نالین صاف کرے اسے محمد مصطفیٰ ہے۔ عزت مصطفیٰ علی سے سیکھو۔ اس نبی کی عزت کی خاطر علی کی بیٹیاں اڑ گئی۔ یزید کا سپاہی کہتا ہے میں سجاد کو تازیہ نے مار مار کے تھک گیا۔ اس نے کس کا تھکن لکھی ہے؟ ظالم کی۔ میں تازیہ نے مار مار کے تھک گیا، پھر میری ڈیوٹی ختم ہو گئی، میری جگہ دوسرا ہو گیا، ظالم بدل گیا، مظلوم نہیں بدلا۔ مقتل کہتا ہے آخری دنوں میں ظالموں نے سجاد کو مارنا چھوڑ دیا۔ کبھی نہ یزید پوچھتا مارتا کیوں نہیں، وہ کہتا تھا جگہ کون سی باقی ہے، دنیا کو تو تماشے سے فرصت ہی نہیں، جنازوں پہ وہی آتا ہے جو کچھ لگتا ہو، 10,000 کا مجمع جنازے میں ہو سارے نہیں روتے، کوئی روتے قبلہ جن کا تعلق ہوتا ہے۔ آج نبی بندے کو پوچھنا پڑ جاتا ہے یہ کیا لگتا تھا، پوچھتے ہو کہ نہیں پوچھتے؟ کسی کو زیادہ روتا دیکھے نا کوئی پوچھ لیتے یہ کیا لگتا تھا، کوشش کی کر غریب کو ایسے رویا کر، جبریل رسول سے جا کے پوچھے یا رسول اللہ یہ دینا کیا لگتا، کہتے 2 دن بعد میری چھٹی ملی تھی، میں گھر جانا چاہتا تھا۔ کون کہتا ہے؟ سپاہی، ظالم، تازیہ نے مارنے والا۔ کہتا میں نے سادہ کپڑے پہنے، دمشق کے چوک پہ کھڑا ہوا، کوئی میرے گاؤں والا ادھر سے گزرے تو اس کے ساتھ چلا۔ کہتے میں کسی ساتھی کی تلاش میں کھڑا تھا، یا تھوڑی دیر بعد مجھے بڑھیا نظر آئی جو کھانا لے کے کسی کو ڈھونڈ رہی۔ یہ وہی فکریں ہیں جو محمد حنفیہ نے سجاد کی پوسٹ دے کے کہا تھا ضعیف مجھے لگتا ہے تجھے چھڑانے والا کوئی نہیں۔ سید کاظم رشدی کی ایک کتاب ہے، اس میں اس نے عربوں کی 1000 نسلوں کو لکھا جن کی وہ پابندی کرتے تھے، لیکن غریبوں کے لیے پابندیوں کو توڑ دیا اور کمینوں کیا نظر آئی، اور روٹیاں لے کے کھڑی تھی، کسی کو ڈھونڈ رہے۔ یہ کہتے میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا اماں کسے ڈھونڈتی، کہنے لگی خیرات کی روٹیاں لائی ہوں، کوئی بھوکا ڈھونڈ رہی ہوں جسے روٹیاں کھلاؤں۔ دیکھ کے کہنے لگا اگر ناراض نہ ہو یہ روٹیاں ان قیدیوں کو دے دے، جو رو پڑے ہو تمہیں یاد آ گیا ہوگا ان کے دروازے پہ جبریل روٹیاں مانگنے آتا۔ اللہ تمہاری ہائے قبول کرے، اللہ نیک نیت رونے والوں کے آنسوں کو قبول کرے۔ ہائے کاتی کا رونا نہ تماشا نہیں، غریب کے گھر کی کہانی جن کے دروازے پہ جبرائیل روٹیاں لینے آتا تھا ان کے لیے کھانے کی سفارش کی جا رہی ہے، یہ کھانا انہیں دے دے۔ سپاہی کہتے غصے میں آ کے مجھے کہتی ہے تیرے رشتہ دار ہیں، کہتے میرے رشتہ دار نہیں، میں تو تازیانے مار کے آیا ہوں۔ کہتی ہے تازیانے بھی مار کے آیا ہے بھی مجرم،
پھر کہتا کیوں ہے کہ کھانا انہیں دے دوں؟ سپاہی کہتے 3 وجوہات پر. پہلی وجہ یہ قیدی مسلمان ہے, دوسری وجہ عبادت گزار ہے, آئے تو کرے گا لوگوں نہیں آئے گا. پہلی وجہ یہ قیدی مسلمان ہے, دوسری وجہ عبادت گزار ہے, تیسری وجہ مدینے کے رہنے والے ہیں. مدینے کا نام آیا ضعیفہ طرف گئی, کہتی ہے کون سا مدینہ؟ جواب آیا مدینہ تو نبی محمد والا مدینہ. غصے میں چھڑک کے کہتی ہے مدینے کے ہے تو مارتا کیوں ہے؟ زندان کی طرف دوڑ پڑی, اپنے آپ سے کہتی ہے مرشد حسین کو پتہ نہیں چلا ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حسین کو بھی پتہ ہو, تو مدینے والوں کو قید کر لے. کہتی ہے آج ہی خط لکھو گی, مولا یا خدا یا غازی کو بھیج, قیدی چھڑا جائے علموں والے کو بھیج, مولا یا خود تکلیف کر یا عباس کو بھیج. اللہ حسین کی ماں کے صدقے میں کسی کو خالی واپس نہ بھیجے. سنی شیعہ جو ہائے کر کے رو رہے ہو, بی بی تمہاری چھولیاں بھرے, تمہاری دعائیں قبول کرے. مرشد حسین کو پتہ نہیں چلا ہوگا, آج ہی قاصد روانہ کروں گی, قیدیوں کو تسلی دوں گی, غازی آ رہا ہے, تمہیں غازی چھڑوا جائے گا. کہتی ہے میں زندان میں آئی, میں نے روٹیاں سامنے رکھ دی اور بچوں کو کہنے لگی آؤ. تمہیں پتا ہے کہ جن کا پانی بند تھا ان کے پاس کھانا بھی نہیں تھا. مورخ خیال محمد تشریف فرمائے, اور یہ غازی کا عالم ہے. پانی نہیں تھا, کھانا بھی نہیں تھا. اپنے برائے کی کتاب سے پانی مانگنا تو ثابت ہے, روٹی نہیں مانگی. بھوکے تھے لیکن روٹی نہیں مانگی, کیونکہ پانی مانگنا حق ہے, روٹی مانگنا بھیک ہے. پورے عرب کو روٹیاں کھلانے والا خاندان, پورے عرب کو روٹیاں کھلانے والا خاندان, اہل بیت کا بچہ بھی روٹی کی طرف نہیں آیا. بھوکے تھے لیکن بچے آگے نہیں بڑھے. وہ عورت بالآخر شہزادی کے پاس آگے بیٹھی, دختر امیر المومنین کے آگے ہاتھ جوڑے, رو کے کہتے ہیں بی بی تو کوئی بڑی عزت مآب محسوس ہوتی ہے, ان بچوں سے کہنا کھانا کھائیں. بی بی فرما دی پہلے تو بتا کھانا کیوں لے کر آئی ہے؟ صدقہ دینا چاہتی ہے؟ کہتے ہیں نہیں بی بی صدقہ نہیں ہے. پھر کیوں کھلانا چاہتی ہے؟ آخری جملہ ہے یہیں پہ چھوڑا ہوں, سیدزادے سے دعا لے کے سادات دعا کر دینا, حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے گی اور دعا قبول ہوگی اگر ہائے کہہ دو گے. اب آگے کیوں کھلانا چاہتی ہے؟ ضعیفہ کہتی ہے بڑی لمبی کہانی ہے. بی بی فرماتی ہے کچھ تو بتاؤ. کہنے لگی میں مریض ہو گئی تھی, زمانے کے حکیموں نے جواب دے دیا تھا, کسی نے مجھے کہا تھا مدینے لے جاؤ, وہاں کائنات کا انوکھا حکیم آیا ہے, دوا بھی نہیں دے گا, دعا سے ٹھیک ہو جائے گی. میرا بابا مجھے مدینے لے گیا, پیغمبر کو میرے باپ نے میری بیماری بتائی. حضور نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ میرے بابا نے کہا شام سے. رسول کی آنسوں سے آنکھوں سے مثل ابر نوبہار بارش کے قطرے شروع ہوئے. رسول نے ابا اٹھائی, آگے حسین تھا. زینب کو کہہ دیا ضعیفہ تجھے کیا پتا حسین کتنا حسین تھا؟ میں نے زینب کو کہہ رہی ہے زینب کو تجھے کیا پتا کتنا حسین تھا؟ رسول نے فرمایا حسین نے دعا مانگی, میں ٹھیک ہو گئی. وہ میرے راج کا دن ہر جمعرات کو روٹیاں پکاتی ہوں, بھوکوں کو کھلاتی ہوں, کہتی ہوں دعا کرو میرا حسین زندہ رہے, میرا حسین سلامت رہے. زینب چپ کر گئی, سکینہ سے چپ نہ رہا گیا. کہا ضعیفہ حسین کی زندگی کی دعائیں مانگنا چھوڑ دے, جس کی تو زندگی مانگ رہی ہے. میں 4 قدموں پر